اور بھی بریلوی علماء خود حیران ہے، بولے یہ کیا ہو رہا ہے، مفتی منیر صاحب کے بیان نہیں آتے یار، یہ تو انہوں نے بہت، لوگ کہتے ہیں مرد یا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسی کی تیسی بھائی. ربیع الاول پچھلے سال جس طرح منایا گیا تھا اس دفعہ تھوڑا چینج ہے، اگلے سال اور چینج ہوگا. 100 سال پہلے جو منایا گیا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ اسٹائل تھا، اور اب جس طرح سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو بریلوی علماء خود بیدار ہو گئے کہ یہ تو ہمارے یہاں جو بریلوی علماء ہیں وہ خود پریشان ہو رہے ہیں، یار یہ والی تو اور ہی پبلک ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئی، تو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو اب کوئی بات نہیں بھائی، ابھی آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا کیا ہے. باقاعدہ ابھی مائیکل جیکسن جیسے ڈانس شروع ہونے والے ربیع الاول میں. ابھی تو روایتی ناچ گانا ہو رہا ہے، جو 400 سال پہلے جو مسلمان ناچتے تھے جس طریقے سے، جو انڈین فلموں میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جو ڈانس ہوتے تھے، اب وہ والے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی ارتقائی مراحل سے یہ گزرے گا. آپ دیکھیں گے 100 سال بعد جو ربیع الاول ڈانس ہوگا، لوگ مائیکل جیکسن کو بھول جائیں گے. تو بدعت کی ایک جگہ پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے، وہ ہر دفعہ کیا ہوتی ہے. اور بھی بریلوی علماء خود حیران ہے، بولے یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیر صاحب کے بیان نہیں آتے یار، یہ تو انہوں نے بہت کر لیا. بھائی بات یہ کہ جب آپ نے ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ ہر سال اس میں، جب آپ نے لڈو کھلا دیا تو کیک بھی کٹے گا. لڈو جائز ہے، کیک حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے. برتھ ڈے تو منا لی نا آپ نے، جب حلوہ ہو گیا تو لڈو ہوگا، لڈو ہو گیا تو رسگلہ ہوگا، رسگلہ ہوگا تو گلاب جامن ہوگا، گلاب جامن ہوگا تو جلیبیاں بھی ہوں گی، پھر خوشی میں ہار بھی ہوں گے، پھر غسل بھی ہوگا، پھر نئے کپڑے بھی ہوں گے، پھر اس کے بعد ڈانس بھی ہوگا، ناچ بھی. پہلے ناچ ہوگا روایتی ناچ، پھر روایتی ناچ میں وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ والا ناچ تو ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے. تو وہ اس ناچ میں چینجنگ ہوگی، پھر اور چینجنگ ہوگی، پھر مزاروں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے جو نبی سے ثابت ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے، جو بدعت سے بچتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائی جو مر گیا اس کو دفناؤ، پکی قبر نہ بناؤ، نہ قبروں پہ پھول ڈالو، کچھ بھی نہیں، آرام سے ایک بالش قبر، سیدھا سادہ دعا کرو، پتلی گلی سے نکلو اور ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو. آپ کا باپ دادا ہے تو قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. جیسے نبی نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اماں ہیں ان کی قبر کی، بس اس سے زیادہ وہاں کرنا کچھ نہیں ہے. ہمارے اکابر اسی پہ چلے آ رہے ہیں. آج ہمارے شیخ کی قبر دیکھو، میرے والد صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر، میرے شیخ مفتی رشید احمد کی قبر سادہ مٹی کی قبر. لیکن آپ نے کیا کیا، قبروں کو پروٹوکول دینا شروع کیا. تو اب اس پروٹوکول کی کوئی انتہا نہیں ہے. پہلے چادریں چڑھائیں، پھول ڈالے، تو اب اگلے سال آدمی بور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب کی قبروں پہ پھول ہو رہے ہیں، یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، ان پہ پھول نہیں، ان پہ گلاب کا عرق بھی نہ ڈالا جائے گا، یہ عام میت نہیں ہے. پھر یہ تو بڑے بزرگ ہیں، تو یہ تو ہر ایک کی قبر پکی ہو جاتی ہے، پھول ڈلتے ہیں، ان پہ تھوڑا سا سنگ مرمر لگے گا. تو ہوتے 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 پھر مزار بن رہے ہیں، پھر قوالیاں ہو رہی ہیں، پھر دھمال ہو رہے ہیں. پھر اب جو جو اس چیز کو بدعت نہیں سمجھتے تھے وہ بھی حیران ہے، یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ کیا ہو گیا، نکل گیا. تو بھائی اب اگلے سال طواف بھی ہوگا، پھر اگلے سال سردے بھی ہوں گے، کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے، ٹکتی نہیں ہے، سنت ٹکتی ہے. سنت دو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوگی، پکی نہیں ہوگی، کوئی ہار پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کے اوپر، کوئی ہر سال میلہ ٹھیلا. اور جو ہے نا، جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا، بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب میں، فرانس یا پتہ نہیں جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا یار اپنے بادشاہ کی تجہیز و تکفین اتنی سادہ، اتنی سادہ، غسل دیا، کفن دیا، دفن، ختم. ٹھیک ہے نا. اور ملکہ برطانیہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے پروٹوکول میں 8-10 بندے مر گئے ہوں گے، اتنا اس کو پروٹوکول اتنا. تو ہمارے پاس سنت ہے بھائی، میت کا بس اتنا پروٹوکول، غسل، کفن، جنازہ، دفن، اینڈ. نہ کوئی برسی، نہ کوئی تیجا، نہ کوئی 40واں. اب لوگ کہتے ہیں مرد یا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ایسی کی تیسی بھائی. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. تو سنت 1400 سال سے ایک ہی ہے. بدعت میں ہر سال کیا ہوتی ہیں، چینجنگ، مزاروں کے سٹائل چینج ہو رہے ہیں، پھر قوالیاں بھی ایک ایک سن کے لوگ، پھر نیا آتا ہے، پھر بالآخر پھونکو والی سرکار پہ آگے معاملہ کیا ہوتا ہے. کوئی انتہا نہیں ہے نا. ہم نے بولا بھائی بزرگ انسان ہوتے ہیں، کچھ کوئی ان کے پاس طاقتیں نہیں ہے. بزرگ کا مطلب ہے گناہوں سے بچتا ہو، اس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آتی ہو، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو. اٹ از کالڈ بزرگ. 1400 سال پہلے بھی بزرگ کی یہ ڈیفینیشن تھی، آج بھی یہی ہے، قیامت تک یہ رہے گی. لیکن جو بدعت کو فالو کرے گا وہ کہے گا یار یہ تو نارمل، یہ تو سارے، یہ میرا شیخ بھی ویسے ہی نکلا جیسے وسیم بھائی تھے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی 2 پراٹھے کھا رہا ہوتا ہے صبح بیٹھ کے، ہمارے ابا بھی 2 پراٹھے کھاتے تھے، اور تہجد پڑھ لیتا ہے، دعائیں مانگ لیتا ہے. تو یہ کیا بزرگ کیا ہوا یہ. ابے یہی بزرگ ہے، اور کیا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے.
برائیوں سے بچ رہا ہے, اس کے پاس تجربہ ہے, لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے, موٹیویشن دے سکتا ہے, علم ہے اس کے پاس, بھائی اٹ از کالڈ بزرگ. اس کے علاوہ اور کوئی بزرگ نہیں ہوتا. صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے, اب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھار اللہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ تو اللہ کا کام ہے نا, وہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن ضروری تھوڑی ہے. لیکن جس نے سنت پہ اکتفا نہیں کرنا نا, اس کو بزرگ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کا چاہیے کہ میرے پیر جو ہے نا وہ کوئی الگ ہی ڈفرینٹ, وہ گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھے فوراً گھاس ہو گئے, بال تو سب کے سر پہ اگتے ہیں, ان کے سر پہ گھاس ہو گئے, آلو پیاز ٹماٹر ہو گئے. یہ شادیوں کی باتیں کبھی نہ کریں, شادیوں کی باتیں بزرگوں پہ سوٹ بولو نہیں کر, اور یہ یوں نہ کریں, یہ یوں نہ کریں, یہ ایسے نہ کریں, یہ چلیں تو پتہ نہیں فرشتے پر بچھانا شروع کر دیں, یہ بکری نہ خریدیں, یا شاپنگ نہ کریں, یہ نہاری نہ کھائیں. تو یہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو اپنے آپ کو بزرگ ثابت کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, ہمیں 4 شادیوں کے بعد بھی بزرگ لوگ مان رہے ہیں. میں نہیں کہتا میں بزرگ ہوں, لوگ مان رہے ہیں, جو اب تبھی تو آپ عقیدت میں بیٹھے ہوئے ہیں. 4 شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی دبا کے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, بتا کے کھاتا ہوں, پراٹھا کھاتا ہوں, نہاری بھی پھوڑ رہا ہوں. تو جو ہمارے نظریے کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پھوڑ لو یار, کیا جا رہا ہے بھائی, مفتی صاحب بھی انسان ہے, پراٹھا کھانے اپنے خرچے پہ چوری کے تو نہیں کھا رہے نا پراٹھا, نہاری کھا رہے ہیں اپنے مزے سے. تو ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ بدعت کو فالو کرتے ہو نا, تو بھائی بزرگ ثابت کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بزرگ نہ کالا چشمہ لگا سکتا ہے دھوپ میں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے تو شو مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میرا ایک ولاگ آیا, چشمہ لگایا ہوا ہے میں نے, اتنی شدید دھوپ پڑ رہی تھی نا, آنکھیں کھولی نہیں جانی تھی, مجبوراً لگایا. اور میں نے کہا لوگ بولیں گے مولوی صاحب وہ کیا ہو گیا, اس نے کہا لوگوں کو چھوڑو وہ صاحب, دھوپ ہو رہی ہے, آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اچھا پھر اس میں لوگوں نے تصویریں, میرے اسٹائل آ رہے ہیں نا یوں کر کے, اب وہ لوگوں نے ڈالی ہیں بھائی, وہ میں نہیں ڈال رہا. یہ کام علماء پہ سوٹ, یہ اسٹائل مارنا, میرے کہیں بھی اسٹائل کی جو تصویریں ہیں یا واکنگ آ رہی ہے نا, وہ میری نہیں ہے, وہ لوگوں نے چھپ کے بنائی ہیں. کہیں آ رہا ہے میں یوں یوں کر کے جا رہا ہوں ایسے یوں, کہیں آ رہا ہے میں یوں دیکھ رہا ہوں, وہ خدا کی قسم میری نہیں ہے, اور مجھے بری لگتی ہے وہ, مجھے بہت برا لگتا ہے یہ عمل. یہ فنکاروں اداکاروں کے ایکشن ہے, یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتے. اتنے بھی سادہ یعنی انسان نہ گرے کہ وہ شو مارنے شروع کر دے, لیکن یہ لوگ اب میرے اس سے کہے بغیر بنا رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں بادشاہی مسجد گیا ہوں نا, تلواریں لے کے یہ ان لوگوں نے مجھے بہت پیچھے پڑے, مجھے برا لگ رہا تھا کہ یار چھوڑو مجھے آرام سے. انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں, پھر ان کا دل رکھنے کے لیے میں گیا وہاں پہ. تو بھائی ہم تو بزرگ ہیں بھی نہیں, سیدھی سی بات ہے. تو جو بدعت کو فالو نہیں کرتے ان کے لیے دین بہت آسان. کوئی مر جائے تو بھی بڑے آرام سے مر آ جائے, دعائیں کرو, چلو بھائی نکلو, اب مجھے سیٹ اپ.